بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: منهومان لا يشبعان، منهوم في العلم ومنعوم في الدنيا. محترم سامعین، ہم نے قرآن پاک کی ایک آیت اور پھر نبی علیہ السلام کی ایک بڑی مشہور حدیث پڑھی ہے، اور آج انشاءاللہ اسی حدیث اور اسی آیت پر ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو، سب سے بڑی چیز اور سب سے بڑی کمی ہمارے اندر جو پائی جاتی وہ یہی ہے، عملی کمزوری۔ ہمارے پاس علم ہے، سننا ہے، سیکھنا سکھانا ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن سننے کے مطابق عمل کرنے کا جو جذبہ ہے یہ بہت زیادہ مفقود ہے۔ حالانکہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: ویل لاقماع القول، بربادی ہو اس انسان کے لیے جو اقماع القول ہوتا ہے۔ آپ نے بددعا دی، ویل لاقماع القول، بربادی ہو اس انسان کی جو اقماع القول ہوتا ہے۔ اقماع القول کہتے ہیں، اقماع کہتے ہیں یہ ایسے گلاس ہے، آپ اس میں پانی بھرتے ہیں، پانی اڈیل دیتے ہیں، اس سے ایک سال اس میں پانی بھرا رہے لیکن یہ گلاس اپنے بھرے ہوئے پانی سے فائدہ نہیں اٹھاتا، بلکہ انسان پینے والا پورا جھاڑ لیتا ہے۔ یہ ہے اقماع القول۔ اقماع القول کا مطلب ہوا سنتا تو سب کچھ ہے، اللہ اس کے رسول کی باتیں سنتا ہے، لیکن ویسے ہی دامن جھاڑ کر کے چلا جاتا ہے کہ اس کا کوئی اثر اس کے عمل میں باقی نہیں رہتا۔ بہت ہی ضروری ہے دوستو عمل کی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: لوگوں منہومان لا یشبعان، منہومان لا یشبعان، دو منہوم ہیں جو کبھی آسودہ نہیں ہوتے۔ منہومان لا یشبعان، دو منہوم ہیں وہ کبھی آسودہ نہیں ہوتے۔ منہوم اصل میں نہم سے، نون ہا میم، نہم کہتے ہیں کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے انتہائی درجے کی کوشش کرنا، کسی چیز کے پیچھے غایت درجے کی کوشش کرنے کو کیا کہا جاتا ہے عربی زبان میں؟ نہم۔ اسی نہم سے ہے منہوم۔ تو مطلب یہ ہوگا دو خواہش مند ایسے ہیں
جن کی کبھی خواہش پوری ہوتی ہی نہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں لیکن ان کی خواہش پوری نہیں ہوتی، ہر وقت حل میں مزید کا چکر رہتا ہے، اللہ اور دے، اور مل جائے، اور مل جائے، اسی میں ساری زندگی گزر جاتی ہے، کبھی اس کو آسودگی نہیں ہوتی۔ پھر آپ نے فرمایا منہوم فی العلم ومنہوم فی الدنیا، فمنہوم فی العلم لا یشبع من علمہ ومنہوم فی الدنیا لا یشبع من الدنیا او کما قال علیہ السلام۔ دو خواہش مند جن کی کبھی خواہش پوری نہیں ہوتی، پہلا تو ہے طالب علم، طالب علم، علم کا حاصل کرنے والا، جس کو علم کا شوق ہو، علم حاصل کرنے کی فکر ہوتی ہے، علم حاصل کرنے کا شوقین، جس کے دل میں علم کا شوق اللہ تعالیٰ پیدا کر دے، وہ زندگی گزر جاتی ہے لیکن کبھی علم سے آسودہ نہیں ہوتا، اپنے علم میں اضافے کی برابر وہ فکر کرتا رہتا ہے، کبھی وہ آسودہ نہیں ہوتا۔ جیسے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا واللہ، جب ان کا انتقال ہونے لگا، مرض الموت میں تھے، لیٹے ہوئے تھے، چلنا پھرنا سب بند ہو گیا تھا، بستر پر، مرض الموت میں بستر پر لیٹے رہتے تھے، اور حدیث کے نسخے، حدیث کے اوراق، جس میں حدیثیں کاغذ، کیونکہ پریس میں تو چھپتی نہیں تھی، ہاتھ سے جو لکھے ہوئے حدیث کی کتاب تھی، اس کو اپنے ایسے سے لیتے اس کو پڑھتے رہتے، اور بازو میں قلم رہتا، اس کی تصحیح کرتے رہتے۔ کچھ لوگوں نے کہا حضرت اس عمر کو پہنچ گئے ہیں، کم سے کم اب تو ذرا اپنی آنکھوں کو سکون سے دیتے، اس بیماری میں ذرا سکون تو سے رہتے، اطمینان سے۔ تو اس وقت کہا، بہت پڑھ لیا لکھ لیا ہے آپ نے، امام صاحب رحمۃ اللہ نے کہا تم ہمیں یہ نصیحت کرتے ہو کہ علم میں اضافہ اور علم حاصل کرنا ہم بند کر دیں؟ اللہ کی قسم، میری تو صرف ایک تمنا باقی رہ گئی، وہ کیا؟ مرتے دم تک میں حدیث پڑھتا رہوں، معلومات میں اضافہ کرتا رہوں، اور ایسے ہی پڑھتے پڑھتے ملک الموت آئے، ہماری روح قبض ہو جائے، اور روح قبض ہونے کے بعد ہماری کتاب ہمارے سینے پر رکھی رہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمیں بھی علم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہو جائے۔ ایک انسان جس کو علم کا شوق ہوتا ہے، علم حاصل کرنے، سننے، دین کی باتیں سیکھنے میں کبھی نہ کوتاہی کرتا ہے، اور نہ کبھی یہ کہتا ہے بھائی اب اس سے زیادہ کی ضرورت ہمیں نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی 3 وجہ ہے۔ ایک بڑی وجہ تو یہ میرے بھائیو، قرآن پاک نے اپنے نبی کو حکم دیا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے نبی آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں ہمارے رب ہمارے علم میں اضافہ کر دے، ہمیں مزید علم دے دے۔ رب نے آپ کو حکم دیا، اسی لیے ساری زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے رہے اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی بہ وارزقنی علما ينفعنی بہ، او کما قال علیہ السلام۔ اس دعا کو یاد کریں اور برابر یہ دعا پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اے نبی آپ دعا مانگیں وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اور تمام اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کسی چیز میں اضافے اور بڑھنے کی دعا کرنے کا حکم دیا ہے تو وہ صرف کیا ہے؟ علم ہے۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی علما، ہمیں اللہ تعالیٰ مزید علم عطا کر دے۔ پھر آپ بڑی پابندی سے دعا کرتے اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی، اللہم انفعنی بما علمتنی، اے اللہ آپ نے مجھے جو علم دیا ہے اس علم سے مجھے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے دے۔ اور علم سے فائدہ اٹھانے کا 2 طریقہ، ایک تو انسان اپنے علم پر عمل کرے، خود فائدہ اٹھایا، اور دوسرا طریقہ ایک اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ اللہ کے رسول اس علم کی دعا مانگا کرتے تھے۔ پھر آپ فرماتے وَارْزُقْنِی عِلْمًا يَنفَعُنِی بِہ،
اللہ مجھے اور علم دے دے، جتنا علم دیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ مزید اور علم ہمیں دے دے تاکہ اس علم پر وہ مزید ہم اس پر عمل کریں۔ میرے بھائیو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ذرا دیکھو، کتنا اہم واقعہ کہ اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، آپ پر برابر وحی نازل ہوتی ہے، کلیم صحیح بخاری کی روایت، اور سورۃ الکہف کے اندر آخر میں پورا قصہ، بہت طویل قصہ منقول ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ بعد نصیحت کر رہے تھے، سامنے سننے والوں کو بڑا مزہ آیا۔ ایک شخص کھڑا ہوا، کہا موسیٰ آپ سے اچھا بڑا بھی کوئی عالم ہے؟ موسیٰ کلیم اللہ نے کہا کیوں؟ کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ اتنا اچھا وعد، اتنی اچھی تقریر کرتے ہیں تو آپ سے بڑا جو عالم ہوگا وہ تو اور اچھی تقریر کرتا ہوگا، ہم اس سے پہنچ کر کے علم حاصل کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ میں تو نہیں سمجھتا کہ ہم سے بڑا کوئی عالم ہے، واقعی نبی سے بڑا عالم کوئی نہیں ہوتا، لیکن انسان کو کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے ہم سے بڑا کوئی عالم نہیں۔ اللہ نے فوراً موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی، بلا موسیٰ یہ کیسے آپ نے کہہ دیا کہ اب آپ سے بڑا کوئی عالم نہیں؟ ایک بندہ ہے، خضر ہے، اور اس کو میں نے وہ علم دیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ فسأل موسیٰ، یہ ہے حرص، علم میں اضافے کی فکر۔ نبی اور پیغمبر ہوتے ہوئے جیسے انہوں نے سنا کہ ہم ایک بندہ ہے جس کے پاس اللہ نے وہ علم رکھا ہے جو ہمیں نہیں ہے، فوراً موسیٰ کلیم اللہ نے کہا اللہ اس بندے تک ہم پہنچ کر کے اس سے کیسے علم حاصل کر سکتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ اس بندے تک پہنچنا بہت مشکل ہے، ایسا کرو ایک مچھلی تل کے رکھ لو، ناشتے دان میں لو اور لے کر کے جاؤ، وہ مچھلی جہاں غائب ہو جائے وہیں سمجھنا کہ میرا بندہ وہ ہو بیٹھا ہوگا، اور وہ ایسی جگہ ہوگی جہاں دو دریائیں آ کر کے ملتے ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام ان سے علم حاصل کرنے کے لیے اتنا لمبا سفر کیا کہ چلتے چلتے تھک گئے، اور کہا آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، لاؤ ناشتہ کریں جو اس سفر نے تو مجھے بے انتہا تنگ کر دیا۔ اتنا لمبا سفر کیا کس لیے؟ علم حاصل کریں۔ دوسری وجہ یہ ہے میرے بھائیوں، جو علم حاصل کرنے والا کبھی علم سے آسودہ نہیں ہوتا۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، نبی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے سے بڑا عالم ہوتا ہے۔ اسی لیے آدمی کے اندر فکر ہونی چاہیے کہ ہم مزید علم اور حاصل کریں، کیوں؟ ہمارے پاس سارا علم نہیں ہے، ہم سے زیادہ علم والے دنیا میں موجود ہیں۔ نمبر 3 بڑی اہم بات ہے، رب العالمین نے فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اے لوگو تمہیں علم جو دیا گیا ہے بہت ہی تھوڑا ہے۔ اللہ فرماتے تھوڑا علم ہے اور ہم کہتے ہیں ان کے پاس بڑا علم ہے۔ اللہ فرماتے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تم کو کتنا بھی علم دیا گیا لیکن وہ علم جو ہے علم کے مقابلے میں بڑا تھوڑا علم ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ علم حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ نمبر 2 وَمَنْهُومٌ، اور دوسرا حریص و لالچی وہ ہے جو کبھی نہیں آسودہ ہوتا۔ آپ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا وہ دنیا کا حریص ہے۔ انسان جس کے دل میں دنیا کی حرص آ جائے، اللہ اس کو کتنا دے دے لیکن مرتے دم تک وہ مزید علم کے پیچھے پڑا رہتا ہے، دین آخرت چھوڑ کر کے، کبھی وہ مال و دولت سے آسودہ نہیں ہوتا۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں مال اور دنیا کی اتنی حرص تھی کہ ساری دنیا ساری دولت مل گئی، لیکن تیری حرص اور لالچ و تما
نہیں ہوئی، خواہش پوری نہیں ہوئی، مزید علم کی کوشش کرتا رہا، ہر الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ مال زیادہ سے زیادہ کیسے آ جائے، تکاثر کا چکر تھا جس کی وجہ سے تو تکاثر میں پڑا رہ گیا، ملک الموت آئے، روح قبض ہوئی اور لوگوں نے نہلا دھلا کر کے تجھے قبرستان میں پہنچا دیا۔ اللہ تعالی ہمارے اندر علم کا شوق پیدا کر دے۔ اللہ اکبر۔ حضرت اس حدیث کو امام حاکم، امام بہقی رحمہ اللہ وغیرہ نے نقل کیا اور اس مفہوم کی بہت ساری حدیثیں ہیں۔ امام دارمی رحمت اللہ علیہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی معنی اور مفہوم کی حدیث نقل کرتے ہیں تو اس میں بڑی وضاحت ہے۔ کہتے ہیں منہومان لا یشبعان ولا یستویان۔ گویا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث رسول کی شرح کر دی، فرماتے ہیں منہومان لا یشبعان ولا یستویان، دو بڑے خواہش مند ہیں، دو بڑے حریص اور لالچی ہیں اور وہ دونوں کبھی آسودہ نہیں ہوتے، ولا یستویان، اور دونوں کبھی برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ حدیث کے اندر یہ الفاظ نہیں ہیں، حدیث میں صرف کیا ہے، دو حریص ہیں کبھی آسودہ نہیں ہوتے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں، منہومان، دو حریص اور بڑے لالچی ہیں، لا یشبعان، وہ کبھی آسودہ نہیں ہوتے، ولا یستویان، اور انجام کے اعتبار سے دونوں کبھی برابر نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر، دونوں کبھی برابر نہیں ہوتے۔ اب صحابی کی تشریح دے سنیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ فاما صاحب العلم، ایک تو علم کا حریص ہوتا ہے اور ایک دنیا کا حریص، اور دونوں کبھی برابر، دونوں کے حرص کا اور لالچ اور خواہش کا انجام یکساں نہیں ہوتا، دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں فاما، رہی بات علم والے کی، صاحب العلم، علم والا جو علم کا حریص ہوتا ہے وہ مرتے دم تک علم کا حریص، زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کا لالچی ہوتا ہے، کبھی آسودہ نہیں ہوتا۔ فیزداد رضا الرحمن فی رضا الرحمن، لیکن وہ انسان بڑی اچھی حرص کرتا ہے، وہ حرص کرتا ہے، مزید علم حاصل کرتا ہے، اور جتنا زیادہ علم حاصل کرتا ہے اتنا ہی زیادہ عمل کر کے اللہ کی خوشنودی بھی زیادہ بڑھتی جاتی ہے۔ واقعی اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کا تقرب، اللہ تعالیٰ کی رضا خوشنودی حاصل کرتا ہے۔ جتنا علم بڑھا اتنا ہی زیادہ اس نے عمل کیا اور اتنا ہی زیادہ اللہ رب العالمین کی خوشنودی اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ کتنی رضا حاصل ہو جاتی، اللہ اکبر۔ صرف ایک حدیث ہے، ایک انسان جو علم کا حریص برابر اپنے علم میں اضافے کی فکر کرتا رہتا ہے، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جتنا وہ علم حاصل کرتا ہے اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل بڑھتی جاتی ہے، اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی رہتی ہے۔ کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جب بھی کوئی انسان طلب علم کے لیے علم کا حریص، علم کا لالچی، جب کوئی کبھی علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے قدم نکالتا ہے اور چلنا شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے سارے راستے کھول دیتے ہیں۔ کتنی بڑی نعمت، اللہ کی کتنی بڑی رضا حاصل کر۔ نمبر 2، آپ نے ارشاد فرمایا طالب علم جب چلتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بتاتے ہیں میرے اس بندے کو دیکھو علم حاصل کرنے کے لیے، اتنا علم ہونے کے باوجود مزید علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ فرشتے جیسے اللہ تعالیٰ سے سنتے اتنا خوش ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا محبوب بنا لیا، دوڑ کر کے آتے ہیں وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ،
دوڑ کر کے آتے ہیں، اپنے پروں کو اس طالب علم کے قدموں تلے بچھا دیتے ہیں. پھر ذرا غور سے پھر اللہ رسول شان فرماتے ہیں، اور اللہ تعالی، اللہ کے فرشتے، ساری مخلوقات، یہاں تک کہ بلوں کی چیونٹیاں جو ہیں اور سمندر کے تہ میں رہنے والی مچھلیاں، یہ تمام مخلوقات اس کے حق میں دعائے مغفرت اور رحمت کرنے لگتی ہیں. اسی لیے عبداللہ بن عباس نے کیا فرمایا؟ فَيَزْدَادُ رِضَى الرَّحْمَنِ، وہ جتنا زیادہ علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، بڑھتا ہے، اتنا ہی زیادہ اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہوتا ہے. کہا اور قرآن پاک بھی یہی انسان ہے جس کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہی علم والے ہیں جو اللہ رب العالمین کی خشیت اور خوف جن کے اندر پائی جاتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو علم حاصل کرنے والا بنائے. جتنا سنتے ہیں، جتنا پڑھتے ہیں، کبھی یہ نہ کہیں بھائی بہت سن لیا، بہت حاصل کر لیا، اب کیا ضرورت ہے. کچھ لوگوں کو شیطان کیا چکر سے معلوم ہے؟ ارے بھائی جتنا سن لیا اس پر عمل تو کر لو پہلے. یعنی سوچتے ہیں، یہی کہتے ہیں نا بھائی جتنا سنے اتنا اس پر عمل تو پہلے کر لو، پھر بعد میں اور سیکھا جائے گا. اللہ اکبر. نہیں، کیا خبر کہ حرص اور طمع کے تحت علم حاصل کرنے کے لیے جائیں تو رب العالمین کا فرمان ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو میرے راستے میں علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے سارے عمل کے راستے بھی کھول دیتے ہیں. پھر کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود وَأَمَّا صَاحِبُ الدُّنْيَا، رہا دنیا دار جو ہر وقت دنیا کے حرص و لالچ میں زیادہ سے زیادہ دنیا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی کوشش اور خواہش کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وَأَمَّا صَاحِبُ الدُّنْيَا فَيَزْدَادُ فِي الطُّغْيَانِ. دنیا والا، اللہ اکبر، کتنی بڑی بات عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، غور کرو. کہتے ہیں دنیا، علم حاصل کرنے والا جو جتنا زیادہ علم حاصل کیا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی رضا. اور دنیا دار، دنیا کا حریص، جتنا زیادہ دنیا کے پیچھے جاتا ہے اتنا ہی زیادہ دین سے دور اور برائیوں میں وہ مبتلا ہوتا ہے، اتنا ہی زیادہ دین سے دور برائیوں اور نافرمانیوں میں وہ مشغول ہو جاتا ہے. پھر اس کے متعلق عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ایسے شخص کے بارے میں اللہ نے 30ویں پارے کے اندر قرآن کی آیت نازل کی کلا ان الانسان لا یطغی ان رآہ استغنی، ہرگز یہ نہیں سدھرنے والا. کیوں؟ اس کے دل میں دنیا کی محبت ایسی پیوست، اتنی حرص، اتنی لالچ پیدا ہو گئی ہے کہ اب وہ پلٹ کر کے آنے والا نہیں. اب یہ سرکشی ہی میں آگے بڑھتا جاتا ہے، یہ توبہ استغفار کے لیے آمادہ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر یہ دونوں حدیث جو ہے، ایک بڑی بدبختی کا حدیث ہے اور دوسرا بڑی نیک بختی کا. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر دین کا، علم کا، ایمان کا، عمل کا کی حرص، لالچ اور جذبہ پیدا کر دے. دنیا کی بے جا حرص، دنیا کی حرص بھی ہونی چاہیے لیکن کتنی، جتنے میں انسان کا دین متاثر نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی بے جا حرص سے بچائے. باقی انشاءاللہ آئندہ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.